السلام علیکم جی، پروگرام ہو گیا رہا ہے میں خوش آمدید۔ آج ہم جو خبر ڈسکس کر رہے ہیں وہ آئی ہے یونیورسٹی آف بنیر سے، اس کے بائی پاس کیمپس سے، جہاں پر 8ویں سیمسٹر کی ایک طالبہ جو ہے وہ اپنے 1 سال کے شیرخوار بچے کے ساتھ، دودھ پینے والے بچے کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی کے جنریٹر روم کے اندر جو ہے وہ مردہ پائی گئی ہیں۔ ان دونوں کی موت کی وجہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز بنی ہے جس کو بہت آسانی سے کسی بھی اچھے سوسائٹی میں، اچھے معاشرے میں جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا، پریونٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکا۔ ان کی موت کی وجہ یہ تھی جی کہ وہ جو بچہ تھا 1 سال کا، وہ کیونکہ اس کی والدہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، والدہ کبھی کبھار اس کو ساتھ لے کے آتی تھی، اور اس بچے کو جب بھوک لگتی تھی تو اس بچے کے لیے اور اس کی ماں کے لیے یونیورسٹی میں کوئی ایسی جگہ مختص نہیں کی گئی تھی یونیورسٹی کی اتھارٹی کی طرف سے جہاں پر مائیں جا کر محفوظ انداز میں، محفوظ ماحول کے اندر اپنے بچوں کو دودھ پلا سکیں۔ تو اس جو خاتون تھی، جو نوجوان لڑکی تھی جس کا آج وفات ہوئی وہاں پر، اس خاتون نے یہ دیکھا کہ جب یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی جگہ مختص نہیں ہے تو اس نے جنریٹر روم کے اندر جا کر جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اور اب یہ جو آج کل میں جو واقعہ ہوا ہے، اس میں جب وہ اندر گئی ہیں وہاں پہ، تو وہاں پر زہریلی گیسز پہلے سے موجود تھیں، اور اس زہریلی گیس نے فوری طور پر ان کو قابو کر لیا، اور وہ دونوں وہاں پر بے ہوش ہو کے گر گئے، اور بعد میں اس سے پہلے کہ باقی لوگ پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی، اور ہاسپٹل پہنچ کر دونوں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں، بہت بڑے بڑے اداروں میں، بہت گورنمنٹ کے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے جو ہمارے صاحبان ہیں، ان کے اداروں میں، جو ان اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے اداروں میں بھی اس طرح کی کوئی بھی پالیسی موجود نہیں ہے۔ میں این جی او سیکٹر میں کام کرتا ہوں، این جی او سیکٹر میں بھی بہت کم ادارے مجھے ایسے نظر آئے ہیں جہاں پر اس طرح کی کوئی پالیسی ہو، جہاں پر خواتین کے لیے ایک محفوظ، آپ کہیں کہ جگہ جو ہے اس کو سائٹ پہ مختص کیا جائے، جہاں پر جا کر وہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ ماحول میں جو ہے وہ دودھ پلا سکیں، ان کو فیڈ کر سکیں۔ تو اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو بطور سربراہ جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج ہی آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جا کر اپنے ادارے کا جو بھی آپ کا کنسرن پرسن ہے، جو ان معاملات کو دیکھتا ہے، اس کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنے ادارے میں کام کرنے والی نوجوان خواتین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کوئی ایسی جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ کسی بچے کو فیڈ کرنا ہے تو وہاں پر محفوظ ماحول میں اس بچے کو فیڈ کیا جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ کی لیڈرشپ پہ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ، آپ کی ایمپتھی پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور جس طرح کا یہ حادثہ ہوا ہے، آپ اس طرح کے حادثے کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے یہاں تک بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ اگر آپ لیڈرشپ کی پوزیشن پر موجود ہیں اور آپ نے اس چیز کے لیے ریلی نہیں کیا، ایڈوکیٹ نہیں کیا، اپنے ادارے میں اگزامپل سیٹ نہیں کی، اور وہ اگزامپل جو ہے وہ بڑھتے یونیورسٹی آف بنیر کی اس صاحب تک نہیں پہنچی جس نے یہ کام کرنا تھا، تو پھر آپ بھی اس قتل میں کسی حد تک جو ہے وہ شریک ہیں۔ تو جو بھی مینٹل بلاک ہے ہمارا اس خواہ کی، آپ کہیے کہ اللاجیکل قسم کی شرم سے جڑا ہوا کہ خواتین اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے گھر کے اندر ہی رہا کریں، باہر ان کے لیے کوئی محفوظ ماحول کریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس مینٹل بلاک کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، اور آپ کو اپنے اداروں میں انکلوسو جو ہے وہ پالیسیز لے کے آنی چاہیے، جہاں پر مختلف عمر کے افراد، مختلف جنڈر کے افراد جو ہیں ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے ادارے کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں۔ وہ پالیسیز اٹرنیٹی کے لیے نہیں بنتی، ہمیشہ کے لیے نہیں بنتی، اور ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آ کر اپنے ادارے میں موجود پالیسیز کا آڈٹ کرتا ہے کہ یہ پالیسیز کس حد تک ہیلپ فل ہیں اور کس حد تک ہیلپ فل نہیں ہیں۔ پالیسیز کا ان دی اینڈ مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کام کے انوائرمنٹ کو بہتر بنایا جائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ جس بھی ادارے میں ہیں پلیز جائیے اور جا کر اپنے رسپانسبل آفیسر سے پوچھیے کہ آپ کے ادارے میں بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے، ماؤں کے لیے کوئی محفوظ جگہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے پہ ہم سب کا کم از کم افسوس کرنا اور اس کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا تاکہ دوسرے اس واقعے کو سن کر اپنے اداروں میں کچھ کر سکیں، یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ میں نے اپنا فرض نبھا دیا، آپ بھی اپنا فرض ضرور نبھائیے۔ تھینک یو۔